آج ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے باب کی جو آج بھی بہت متنازع ہے اور انتہائی ڈرامائی بھی، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کا عروج اور پھر ان کا المناک زوال۔ قبر ایک ہے اور لاشیں دو، ایک کو تو گرنا ہی ہے۔ یہ الفاظ تھے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر ولی خان کے، اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ بھٹو صاحب کے آخری سالوں کی سیاسی کشمکش کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھے، جہاں بقا کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ 93,000 یہ کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے، یہ ان پاکستانی فوجیوں اور سویلینز کی تعداد تھی جو 1971 کی جنگ کے بعد بھارت کی قید میں تھے، اور اسی ماحول میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایک شکست خوردہ اور ٹوٹے ہوئے ملک کی باغ ڈور سنبھالی تھی۔ تو بھٹو کو وراثت میں ملا کیا تھا؟ ایک ایسا ملک جو ٹوٹ چکا تھا، جس کا حوصلہ پست تھا اور جس کا کوئی آئین تک نہیں تھا۔ یہیں سے بھٹو نے جنگ کے کھنڈرات پر ایک نیا پاکستان بنانے کا عزم کیا۔ اور سچ پوچھیں تو اپنے ابتدائی سالوں میں انہوں نے کمال کر دکھایا۔ ان کی کامیابیاں واقعی حیران کن تھیں، جنہوں نے نہ صرف ملک کا وقار بحال کیا بلکہ اسے دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی بنیاد رکھی۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، کتنی تیزی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اپریل 1972 میں مارشل لاء کا خاتمہ، کچھ ہی مہینوں بعد جولائی میں بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ، اگلے سال اگست میں ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا، اور پھر اپریل 1974 تک تمام جنگی قیدیوں کو بھی واپس لے آئے۔ مطلب صرف 2 سال کے اندر پاکستان کو ایک نئی سمت مل چکی تھی۔ اور بھٹو اپنی اس کامیابی پر فخر بھی کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، عرب 5 سال تک اپنی زمین واپس نہ لے سکے، جبکہ میں نے اپنی زمین 5 ماہ سے بھی کم میں واپس لے لی۔ اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں تھی، انہوں نے واقعی بھارت سے 13,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ مذاکرات کے ذریعے واپس لیا، جو کہ ایک بہت بڑی سفارتی جیت تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ کامیابی کے اسی دور کے بعد بھٹو نے کچھ ایسی پالیسیاں اپنائیں اور ایک ایسی سیاسی غلطی کی جو آخرکار ان کے زوال کا سبب بنی۔ ان کی معاشی پالیسی، جسے اسلامی سوشلزم کہا گیا، اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک طرف تو اس نے 22 خاندانوں کی اجارہ داری توڑی جو ملک کی 66% صنعت پر قابض تھے، مزدوروں کے لیے پینشن اور انشورنس جیسے اچھے اقدامات بھی کیے۔ لیکن دوسری طرف جن صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا وہ بیوروکریسی کی نااہلی کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ سرمایہ داروں نے ڈر کے مارے اپنا پیسہ ملک سے باہر منتقل کرنا شروع کر دیا، جس نے معیشت کو طویل مدتی نقصان پہنچایا۔ بھٹو اپنی مقبولیت کے عروج پر تھے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے 1 سال پہلے انتخابات کروانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اصل میں ان کا ہدف صرف جیتنا نہیں تھا، وہ پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت چاہتے تھے تاکہ آئین میں ترمیم کر سکیں اور ایک طاقتور صدارتی نظام لا سکیں، جس کی خواہش وہ ہمیشہ سے رکھتے تھے۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپریشن وکٹری کے نام سے ایک منصوبہ بنایا گیا۔ یہ ایک منصفانہ الیکشن نہیں تھا۔ اپوزیشن امیدواروں کو کاغذات جمع کروانے سے روکنے کے لیے گرفتار کیا گیا۔ بھٹو صاحب خود اور ان کی پارٹی کے 18 دوسرے لوگ بلا مقابلہ جیت گئے، یہاں تک کہ 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ مقصد تھا کہ اپوزیشن کا مورال توڑا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ پیپلز پارٹی کو ایک تاریخی فتح ملی ہے۔ لیکن یہ منصوبہ الٹا پڑ گیا اور بری طرح پڑا۔ اس دھاندلی کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے، اور اس افراتفری میں بھٹو نے ایک ایسے آرمی چیف سے مدد مانگی جس کی وفاداری کا انہوں نے غلط اندازہ لگایا تھا۔ وہ اکثر مذاق میں انہیں میرا بندر جنرل کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ جنرل ضیاء الحق تھے، جنہیں بھٹو نے کئی سینئر افسران پر ترجیح دے کر آرمی چیف بنایا تھا۔ بھٹو نے ان کی ظاہری تابعداری کے پیچھے چھپے ہوئے عزائم کو بالکل نہیں بھانپا، اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک تھی۔ اور پھر سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ مہینوں کے پرتشدد مظاہروں کے بعد آخرکار 2 جولائی 1977 کو حکومت اور اپوزیشن میں نئے انتخابات پر اتفاق ہو گیا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ 4 جولائی کی رات امریکی سفیر نے بھٹو کو خبردار کیا کہ فوج ٹیک اوور کرنے والی ہے، لیکن بھٹو نے اسے صرف ایک دھمکی سمجھا۔ اسی رات انہوں نے جنرل ضیاء کو فون بھی کیا اور ضیاء نے آخری بار اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اور پھر 5 جولائی کی صبح 2:30 بجے ٹینک سڑکوں پر تھے، بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا اور فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یعنی جب سیاسی حل بالکل سامنے تھا، جنرل ضیاء اپنا منصوبہ مکمل کر چکے تھے۔ اب بھٹو قید میں تھے۔ جنرل ضیاء کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا حریف سیاست میں کبھی واپس نہ آ سکے، اور اس کے لیے ایک انتہائی متنازع قتل کے مقدمے کی بنیاد رکھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ 1975 میں، یعنی مقدمے سے 2 سال پہلے، اس کیس کے لیے چنے گئے جج مولوی مشتاق نے کہا تھا کہ بھٹو سے چھٹکارا پانے کا واحد طریقہ اسے سر میں گولی مارنا ہے۔ جب مقدمے کی صدارت کرنے والا جج ہی ایسی سوچ رکھتا ہو تو انصاف کی کیا امید کی جا سکتی تھی؟ اور یہ مقدمہ شروع سے آخر تک تنازعات سے بھرا ہوا تھا۔ اول تو بینچ کی سربراہی جسٹس مولوی مشتاق کر رہے تھے، جنہیں بھٹو نے ترقی نہیں دی تھی، یعنی ایک ذاتی مخاصمت موجود تھی۔
پھر استغاثہ کے جو اہم گواہ تھے وہ خود اس کیس میں شریک مجرم تھے، جنہیں معافی کا وعدہ کر کے بھٹو کے خلاف گواہی دینے پر آمادہ کیا گیا۔ ثبوتوں میں بھی تضاد تھا۔ بلسٹک رپورٹ کے مطابق جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں کے خول اس بندوق سے میچ ہی نہیں ہوئے جو مبینہ طور پر استعمال ہوئی تھیں، اور کچھ عوامی سماعتوں کے بعد پورا مقدمہ بند کمرے میں منتقل کر دیا گیا، عوام اور میڈیا کی نظروں سے دور۔ اور آخر میں سپریم کورٹ نے بھی سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا، لیکن کس طرح؟ 4-3 کی معمولی اکثریت سے۔ صرف ایک جج کا فیصلہ ادھر سے ادھر ہوتا تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی۔ اور پھر کئی دہائیوں بعد 2024 میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے خود مانا کہ بھٹو کا ٹرائل منصفانہ نہیں تھا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اس تاریخی غلطی کو تسلیم تو کر لیا گیا، مگر اصل فیصلے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب انصاف خود کٹہرے میں کھڑا ہو تو اس کے اثرات نسلوں تک کیسے قائم رہتے ہیں۔ ذرا دسمبر 1971 کا منظر ذہن میں لائیں۔ ایک ملک جو جنگ ہار چکا ہے، 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، قوم کا مورال بالکل زمین پر ہے، اور 93,000 فوجی دشمن کی قید میں ہیں۔ ایسے میں ایک شکست خوردہ ملک کی باگڈور سنبھالنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو سامنے آتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہی بات بھٹو کی شخصیت کو اتنا دلچسپ اور پیچیدہ بناتی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ وہ شخص جس نے اس ٹوٹے ہوئے ملک کو سنبھالا، نہ صرف جنگی قیدی واپس لایا، بلکہ ملک کو تاریخ کا پہلا متفقہ آئین بھی دیا، آخر وہ صرف چند سالوں میں پھانسی کے تختے تک کیسے پہنچ گیا؟ یہ عروج و زوال کی ایک کلاسک داستان ہے۔ بالکل، اور اس داستان کو سمجھنے کے لیے ہم نے فیصل وڑائچ کی یوٹیوب سیریز ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان میں کی گئی تحقیق کا سہارا لیا ہے۔ جی، جس میں اس پورے دور کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا گیا ہے۔ تو آئیے اس کہانی کے پرت در پرت رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ تو جب بھٹو نے اقتدار سنبھالا، ان کے سامنے چیلنجز کا ایک پہاڑ تھا۔ ملک ٹوٹ چکا تھا، معیشیت تباہال تھی، لیکن 3 بحران فوری توجہ کے طالب تھے۔ اچھا، پہلا، قوم کا ٹوٹا ہوا اعتماد۔ دوسرا، بھارت کی قید میں 93,000 پاکستانی فوجی اور سویلین۔ اور تیسرا، شیخ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کے بانی تھے، وہ خود پاکستان کی قید میں تھے۔ یہ تو ایک ایسی صورتحال ہے جہاں کوئی بھی غلط قدم ملک کو مزید تباہی کی طرف دھکیل سکتا تھا۔ تو بھٹو کا پہلا قدم کیا تھا؟ ان کا پہلا قدم ایک بہت بڑا جوا تھا۔ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو رہا کر دیا۔ اچھا، رہا کر کے سیدھا لندن بھجوا دیا۔ جی، سیدھا لندن۔ اور اس کے پیچھے ایک امید تھی، شاید ایک خام خیالی، کہ ہو سکتا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کسی قسم کی کانفیڈریشن کی کوئی صورت نکل آئے۔ بالکل۔ لیکن ڈھاکہ پہنچتے ہی شیخ مجیب نے واضح کر دیا کہ اب پاکستان اور بنگلہ دیش 2 الگ الگ آزاد ملک ہیں، اور ان کے درمیان کوئی سیاسی رشتہ ممکن نہیں۔ جی، یہ امید ٹوٹنے کے بعد بھٹو نے اپنی پوری توجہ بھارت کے ساتھ مذاکرات پر مرکوز کر دی، جس کا نتیجہ شملہ معاہدے کی صورت میں نکلا۔ اور سچ پوچھیں تو یہ بھٹو کی سب سے بڑی سفارتی کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ شملہ معاہدے کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اسے ایک بڑی کامیابی کہتے ہیں، کچھ تنقید کرتے ہیں۔ اصل میں وہاں ہوا کیا تھا؟ مطلب بھٹو نے ایک ہاری ہوئی جنگ کے بعد اتنی اچھی ڈیل کیسے حاصل کر لی؟ یہ صرف سفارتکاری نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ بھٹو نے اپنے پورے وفد، جس میں ان کی بیٹی بے نظیر بھی شامل تھیں، کو سخت ہدایت دی تھی کہ کسی کے چہرے پر نہ مسکراہٹ ہو نہ پریشانی۔ یعنی وہ اندرا گاندھی پر یہ تاثر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کہ پاکستان کسی کمزور پوزیشن سے بات کر رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، وہ اپنی کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنا کر پیش کر رہے تھے۔ واہ! اور اس حکمت عملی کا کلائمیکس تھا اندرا گاندھی کے ساتھ ان کی 1 on 1 ملاقات۔ اچھا، جب مذاکرات تقریباً ناکام ہو چکے تھے تو بھٹو نے اندرا گاندھی سے ایک آخری ملاقات کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے کی ایک جذباتی تقریر کی۔ اور اس تقریر کا لب لباب کیا تھا؟ یہی کہ تاریخ فوجی جنرلوں کی فتوحات کو نہیں بلکہ سیاستدانوں کے مدبرانہ فیصلوں کو یاد رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام کا انعام جیتنے کا موقع ہمیشہ فاتح کے پاس ہوتا ہے، اور اگر آج آپ نے یہ موقع گوا دیا تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اور اس دلیل نے کام کر دکھایا۔ لیکن معاہدے میں پاکستان کو ملا کیا؟ حیران کن طور پر بہت کچھ۔ پاکستان نے بھارت کا کوئی بڑا مطالبہ تسلیم نہیں کیا، کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا،
جنگی جرائم کے مقدمات کا کیا بنا؟ وہ شرط بھی نہیں مانی گئی، لیکن اس کے بدلے میں بھارت نے پاکستان کا تقریباً 13,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ واپس کر دیا۔ وہ علاقہ جو 1971 کی جنگ میں قبضے میں لیا گیا تھا؟ جی، وہی علاقہ۔ لیکن 93,000 قیدیوں کا کیا ہوا؟ وہ تو فوراً واپس نہیں آئے۔ یہی بھٹو کی حکمت عملی کا سب سے اہم نقطہ تھا۔ انہوں نے قیدیوں پر زمین کو ترجیح دی۔ ان کا فلسفہ کیا تھا اس کے پیچھے؟ بڑا سادہ تھا، ملک زمین پر قبضہ کر سکتا ہے، قیدیوں پر نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ عالمی دباؤ اور جنیوا کنونشن کے تحت بھارت قیدیوں کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ بالکل۔ لیکن اگر زمین ایک بار بھارت کے ہاتھ میں رہ جاتی تو شاید وہ پھر کبھی واپس نہ ملتی۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا جو کام کر گیا۔ تو ایک طرف یہ شاندار سفارتی کامیابی تھی، لیکن ملک کے اندر معاشی محاذ پر ایک بالکل مختلف جنگ لڑی جا رہی تھی، جسے بھٹو نے اسلامی سوشلزم کا نام دیا۔ جی، یہ نعرہ تو بہت مشہور ہوا تھا۔ لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟ اس نعرے کا اصل ہدف تھے پاکستان کے وہ 22 امیر ترین خاندان جن کا اس وقت ملک کی معیشت پر تقریباً مکمل کنٹرول تھا۔ اعداد و شمار تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا ملک کی صنعت پر 66% اور بینکنگ پر 87% کنٹرول تھا۔ بالکل۔ تو بھٹو کا نظریہ تھا کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہونے کے بجائے عوام تک پہنچنی چاہیے۔ اور اس نظریے پر عمل درآمد کے لیے انہوں نے نیشنلائزیشن کی پالیسی اپنائی۔ جی ہاں، 31 بڑی صنعتیں، 13 بینک، انشورنس کمپنیاں، غرض ہر بڑے شعبے کو قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ شروع میں تو اس کے کچھ مثبت اثرات بھی نظر آئے ہوں گے۔ ہاں، شروع میں آئے، مزدوروں کے حقوق کی بات ہوئی، لیکن طویل مدت میں یہ پالیسی پاکستان کی معیشت کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھٹو کا مسئلہ نظریہ اور عمل کا تضاد تھا؟ یعنی نعرہ تو بہت اچھا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد ٹھیک سے نہیں ہو سکا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ 2 بڑی غلطیاں ہوئیں۔ پہلی، قومیائے گئے اداروں کو چلانے کے لیے صنعت کے ماہرین کی جگہ بیوروکریٹس کو لگا دیا گیا۔ اب ایک بیوروکریٹ کا کام فائلیں چلانا ہے، فیکٹری چلانا تو نہیں ہے نا؟ بالکل۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نااہلی، کرپشن اور غیر ذمہ داری۔ پاکستان اسٹیل ملز اس کی سب سے بڑی اور المناک مثال ہے، جو آج ایک سفید ہاتھی بن چکی ہے۔ اور دوسری غلطی کا اثر شاید اس سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ اس پالیسی نے ملک کے سرمایہ کار طبقے کو بری طرح خوفزدہ کر دیا۔ انہیں لگا کہ آج فیکٹری گئی ہے، کل گھر بھی جا سکتا ہے۔ یہی بے یقینی تھی، تو انہوں نے اپنا سرمایہ پاکستان سے باہر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اس کیپٹل فلائٹ نے ملکی معیشت کی کمر توڑ دی، اور اس نے ریاست اور نجی شعبے کے درمیان ایک مستقل بے اعتمادی کی دیوار کھڑی کر دی جو آج تک پوری طرح نہیں گر سکی۔ بالکل۔ ان تمام معاشی چیلنجز کے باوجود بھٹو نے ایک اور بہت بڑی کامیابی حاصل کی، 1973 کا آئین۔ یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان کا پہلا اور آج تک کا واحد آئین ہے جس پر ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے، چاہے وہ حکومت میں تھیں یا اپوزیشن میں، دستخط کیے۔ یعنی یہ ایک متفقہ دستاویز تھی۔ جی، اس کے لیے بھٹو نے اپنی سیاسی مخالف، خاص طور پر سرحد اور بلوچستان کی قوم پرست جماعت NAP اور JUI کے ساتھ ایک سیاسی سمجھوتا کیا۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بھٹو خود تو فرانس کی طرح کا ایک نیم صدارتی نظام چاہتے تھے۔ جی، جہاں صدر کے پاس زیادہ اختیارات ہوں۔ تو پھر وہ پارلیمانی نظام پر کیسے راضی ہو گئے؟ یہی ان کی سیاسی بصیرت تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ملک کو جوڑنے کے لیے ایک متفقہ آئین ضروری ہے اور اس کے لیے ذاتی پسند کو قربان کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اتفاق رائے کی خاطر پارلیمانی نظام کو قبول کر لیا۔ جی، یہ بھٹو کی شخصیت کا وہ رخ ہے جو انہیں ایک اسٹیٹسمین کے طور پر دکھاتا ہے۔ تو ایک طرف وہ رہنما ہے جو ملک کو آئین دے رہا ہے، سفارتی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہی رہنما اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے متنازع اقدامات کر رہا ہے۔ یہ تضاد ہی شاید بھٹو کی پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ بالکل، اور یہیں سے کہانی کا دوسرا یعنی زوال کا باب شروع ہوتا ہے۔ آئین دینے کے فوراً بعد جی، بھٹو نے اپنی طاقت کو مستحکم کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے فوج پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی۔ آرمی چیف جنرل گل حسن اور ایئر چیف مارشل رحیم خان کو جس انداز میں ہٹایا گیا وہ کسی فلمی منظر سے کم نہیں تھا۔
جی، ذرائع کے مطابق انہیں ایک مرسیڈیز گاڑی میں پستول کی زور پر راولپنڈی سے لاہور لے جایا گیا اور وہاں ان سے زبردستی استعفے لیے گئے۔ اور پھر انہیں سفیر بنا کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا؟ جی، چپ چاپ۔ پیغام واضح تھا، فوج اب سویلین حکومت کے ماتحت ہے۔ لیکن کیا اس وقت کی حکومت کے پاس کوئی اور آپشن تھا؟ کیا ملک میں سیاسی پولرائزیشن اتنی شدید نہیں تھی کہ بھٹو کو ایسا قدم اٹھانا اپنی مجبوری محسوس ہوئی ہو؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ بھٹو کے حامی کہتے ہیں کہ وہ ملک کو بار بار کے مارشل لاء سے بچانا چاہتے تھے۔ لیکن ناقدین کا کیا کہنا ہے؟ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ صرف فوج کو کنٹرول کرنے کی بات نہیں تھی، بلکہ ہر قسم کی مخالفت کو کچلنے کی شروعات تھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت تھا فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF کا قیام۔ SSF، یہ نام آج بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک منفی پہچان رکھتا ہے۔ یہ فورس آخر بنائی کیوں گئی تھی؟ سرکاری طور پر تو یہ پولیس کی مدد کے لیے بنائی گئی ایک وفاقی فورس تھی، لیکن بہت جلد اس پر یہ الزامات لگنے لگے کہ اس کا اصل کام حکومت کے سیاسی مخالفین کو ہراساں کرنا ہے، اغوا کرنا، ان پر تشدد کرنا اور انہیں خاموش کروانا ہے۔ مطلب یہ بھٹو کی ذاتی فوج کی طرح کام کرنے لگی تھی۔ اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے ملکی سیاست میں جیسے آگ لگا دی۔ فروری 1973 اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے سے روسی ساختہ اسلحے کی ایک بہت بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ یہ واقعہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ حکومت نے فوراً الزام لگایا کہ یہ اسلحہ بلوچستان کے علیحدگی پسندوں کے لیے تھا، جنہیں اپوزیشن کی جماعت NAP کی حمایت حاصل تھی۔ اگرچہ NAP نے اس الزام کی سختی سے تردید کی، لیکن بھٹو کو وہ بہانہ مل گیا جس کی انہیں شاید تلاش تھی۔ اور اس بہانے کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بلوچستان اور سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا میں NAP کی منتخب حکومتوں کو برطرف کر دیا۔ یہ ایک انتہائی غیر جمہوری قدم تھا، اور اس نے ملک کو ایک شدید سیاسی بحران میں دھکیل دیا۔ اس فیصلے نے وفاق اور چھوٹے صوبوں کے درمیان نااعتمادی کی ایک ایسی خلیج پیدا کر دی جو آج تک پر نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد تو اپوزیشن متحد ہو گئی ہوگی؟ جی، تمام بڑی اپوزیشن جماعتوں نے متحدہ جمہوری محاذ UDF کے نام سے ایک اتحاد بنایا اور ملک گیر احتجاج شروع کر دیا۔ سیاسی درجہ حرارت بہت بڑھ گیا ہوگا۔ خطرناک حد تک۔ اسی دوران راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسے کے دوران حکومتی اور اپوزیشن کارکنوں میں شدید پرتشدد تصادم ہوا، جس میں درجنوں لوگ مارے گئے۔ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور اسی سیاسی انتشار کے دوران وہ واقعہ ہوا جو بالآخر بھٹو کی ذاتی تباہی کا سبب بنا۔ جی، نومبر 1974 لاہور میں پیپلز کے ایک منحرف رکن احمد رضا قصوری کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی۔ حملے میں احمد رضا قصوری تو بچ گئے، لیکن ان کے والد نواب محمد احمد خان قصوری موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ جی، اور احمد رضا قصوری نے اس قتل کا الزام سیدھا وزیر اعظم بھٹو پر لگا دیا۔ نہ صرف الزام لگایا بلکہ پولیس اسٹیشن جا کر بھٹو کے خلاف نامزد FIR درج کروائی۔ بالکل، اس وقت تو وزیر اعظم کے خلاف کارروائی کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہی FIR 3 سال بعد بھٹو کے خلاف موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ 1977 کا سال بھٹو کے کیریئر کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنی حکومت کی مدت پوری ہونے سے 1 سال پہلے ہی اچانک انتخابات کا اعلان کر دیا۔ ایسا کیوں کیا؟ وہ حد سے زیادہ پر اعتماد تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اپوزیشن بکھری ہوئی ہے اور وہ آسانی سے جیت جائیں گے۔ لیکن ان کا اصل مقصد صرف جیتنا نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، ان کا اصل مقصد تھا پارلیمان میں 2/3 اکثریت حاصل کرنا، تاکہ وہ آئین میں ترمیم کر سکیں۔ جی، وہ اس اکثریت کو استعمال کر کے ملک کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کرنا چاہتے تھے، جس کے وہ ہمیشہ سے خواہش مند تھے۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مبینہ طور پر انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی۔ آپریشن وکٹری کا بھی ذکر ملتا ہے۔ دھاندلی کے الزامات بہت سنگین تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بھٹو سمیت پیپلز پارٹی کے 19 امیدوار بلا مقابلہ منتخب قرار پائے۔ اور الزام یہ کہا کہ ان کے مخالف امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے ہی روک دیا گیا۔ جی، یا تو اغوا کر لیا گیا یا ڈرایا دھمکایا گیا۔ ان نتائج پر اپوزیشن کا رد عمل کیا تھا؟ اپوزیشن کی 9 جماعتوں نے، جنہوں نے پاکستان قومی اتحاد PNA کے نام سے الائنس بنایا تھا، ان نتائج کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔
اور انہوں نے نظام مصطفیٰ کے نعرے کے تحت ایک ملکگیر تحریک شروع کر دی۔ بالکل، یہ تحریک صرف سیاسی نہیں رہی بلکہ اس نے ایک مذہبی رنگ اختیار کر لیا۔ اور یہ تحریک بہت جلد پرتشدد ہو گئی۔ بہت زیادہ۔ ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے، پہیہ جام ہڑتالیں ہوئیں، کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ بھٹو نے حالات کو سنبھالنے کی کوشش تو کی ہوگی۔ کوشش کی، انہوں نے اپوزیشن کے مذہبی مطالبات مانتے ہوئے ملک میں شراب اور جوئے پر پابندی لگا دی، جمعہ کو ہفتہ وار تعطیل قرار دے دیا، لیکن تحریک رکی نہیں۔ اپوزیشن کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا، بھٹو کا استعفیٰ اور نئے انتخابات۔ جی، اور اس نازک موڑ پر بھٹو نے ایک اور فیصلہ کن غلطی کی، انہوں نے فوج کو طلب کر لیا۔ اپنے ہی مقرر کردہ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کے مشورے پر؟ جی، ملک کے 3 بڑے شہروں کراچی، لاہور اور حیدرآباد میں جزوی مارشل لا نافذ کر دیا۔ یہ ایک طرح سے فوج کو سیاست میں مداخلت کی کھلی دعوت تھی۔ اور انہوں نے جنرل ضیاء پر بہت زیادہ بھروسہ کیا، جنہیں وہ ذرائع کے مطابق مذاق میں میرا بندر جنرل کہتے تھے۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جب وہ اپوزیشن سے مذاکرات کر رہے تھے تو پس پردہ اپوزیشن لیڈروں اور فوج کے درمیان بھی رابطے ہو رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ فوج ان کے ساتھ ہے، لیکن فوج اپنا کھیل کھیل رہی تھی۔ اور پھر 5 جولائی 1977 کی رات آئی، آپریشن فیئر پلے۔ اس رات جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے عروج کا سفر ختم ہو چکا تھا اور زوال کا آخری سب سے المناک باب شروع ہونے والا تھا۔ مارشل لاء کے بعد احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کا مقدمہ، جو 3 سال سے سرد خانے میں پڑا تھا، دوبارہ کھول دیا گیا۔ جی، اور اس مقدمے کی سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ایسا بینچ تشکیل دیا گیا جس کے سربراہ بھٹو کے ایک جانے مانے مخالف تھے، جسٹس مولوی مشتاق حسین۔ جی، بھٹو اور ان کی ذاتی دشمنی بہت پرانی تھی۔ بھٹو نے اپنے دور حکومت میں سینیورٹی کے باوجود انہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بننے دیا تھا۔ اب قسمت نے پانسا پلٹا اور بھٹو کی زندگی اور موت کا فیصلہ اسی جج کے ہاتھ میں آ گیا۔ بہت سے قانونی ماہرین کے نزدیک یہیں سے یہ مقدمہ انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر ایک ذاتی انتقام کی شکل اختیار کر گیا۔ مقدمے کی کارروائی پر بھی بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، جیسے کہ گواہوں کے بیانات اور ثبوتوں میں تضادات بہت سنگین تھے۔ استغاثہ کے سب سے اہم گواہ FSF کے وہ اہلکار تھے جنہوں نے مبینہ طور پر بھٹو کے حکم پر گولی چلائی تھی۔ انہیں مہینوں تک فوجی حراست میں رکھا گیا اور پھر وہ بعد معاف گواہ بن گئے۔ دفاع کا موقف تھا کہ ان سے دباؤ میں بیانات لیے گئے۔ بالکل، اور وہ گولیوں والے ثبوت کا کیا معاملہ تھا؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات لگتی ہے۔ یہ اس کیس کی سب سے بڑی خامی تھی۔ جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں کے خول 4 مختلف ہتھیاروں کے تھے، جبکہ استغاثہ کا پورا کیس اس بات پر کھڑا تھا کہ حملہ آور صرف 2 تھے اور انہوں نے ایک ہی قسم کی رائفل استعمال کی۔ یہ ایک ایسا تضاد تھا جو کسی بھی منصفانہ ٹرائل میں استغاثہ کے کیس کو زمین بوس کر سکتا تھا، لیکن یہاں اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اس صورتحال میں بھٹو کا رد عمل کیا تھا؟ جب بھٹو کو اندازہ ہو گیا کہ عدالت کا رویہ متعصبانہ ہے اور انہیں صفائی کا موقع نہیں دیا جا رہا، تو انہوں نے احتجاجاً عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹی بے نظیر سے جیل میں ملاقات کے دوران کہا تھا، یہ مجھے مارنے والے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا ثبوت لاتا ہے، فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اور ان کا یہ خدشہ درست ثابت ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں سزائے موت سنا دی، لیکن معاملہ تو سپریم کورٹ بھی گیا تھا۔ وہاں کیا ہوا؟ سپریم کورٹ میں بھی انصاف کی امید پوری نہ ہو سکی۔ 7 رکنی بینچ نے 4-3 کے انتہائی منقسم فیصلے سے سزائے موت کو برقرار رکھا۔ یعنی 3 جج انہیں بے گناہ سمجھتے تھے اور 4 نے سزا کی توثیق کی۔ صرف ایک جج کا فیصلہ بھٹو کی زندگی بچا سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ دنیا بھر کے ممالک، سعودی عرب سے لے کر امریکہ تک کے سربراہان نے جنرل ضیاء الحق سے رحم کی اپیلیں کی، لیکن ضیاء نے تمام اپیلیں مسترد کر دیں اور 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ بھٹو کی پھانسی کو آج بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک عدالتی قتل کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، ایک ایسا فیصلہ جس نے ملک کی سیاست اور معاشرت پر
اتنے گہرے زخم چھوڑے جو شاید آج تک نہیں بھر سکے۔ اور یہیں پر ایک آخری بہت اہم سوچ ہمارے سننے والوں کے لیے ہے۔ اس واقعہ کے تقریباً 45 سال بعد 2024 میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے بالآخر یہ تسلیم کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، یعنی ملک کی سب سے بڑی عدالت نے مان لیا کہ تاریخی طور پر ایک غلطی ہوئی تھی۔ ہاں، انہوں نے یہ تو مان لیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ قانونی طور پر وہ اتنے سالوں بعد اس پرانے فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دے سکتے۔ اب یہ ایک عجیب صورتحال ہے۔ سپریم کورٹ مان رہی ہے کہ بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن کہتی ہے کہ ہم تاریخ کو بدل نہیں سکتے۔ تو یہ صورتحال ہمارے پورے سیاسی اور عدالتی نظام کے بارے میں کیا سوال اٹھاتی ہے؟ یہی آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ جب کسی ملک کا سب سے بڑا انصاف کا ادارہ ایک تاریخی غلطی کو تسلیم تو کر لے، لیکن اسے باضابطہ طور پر درست نہ کر سکے، تو اس سے انصاف، سیاسی طاقت اور تاریخی حافظے کے آپس کے رشتے پر کیا سوال نہیں اٹھتا؟ اور یہ کہ کیا انصاف صرف زندہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یا تاریخ کے غلط فیصلوں کو درست کرنے کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ آج ہمارے سامنے بھٹو دور پر ایک سیریز کا جائزہ ہے۔ جی، یہ ان کے عروج سے زوال تک، شملہ معاہدے سے لے کر پھانسی تک ہر بڑے واقعے کو دیکھتی ہے۔ اور اس میں بہت محنت کی گئی ہے، معلومات کا ایک خزانہ ہے، لیکن ہمارا کام یہ دیکھنا ہے کہ اس خزانے کو مزید پر اثر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل، کیونکہ تاریخی واقعات بتا دینا ایک بات ہے، اور ایک ایسی کہانی بنانا جو سامع کو اپنے ساتھ بہا لے جائے، وہ بالکل دوسری بات ہے۔ جی، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک اچھی تاریخی دستاویز سے ایک عظیم سیاسی ڈرامہ بننے کی پوری صلاحیت ہے۔ تو پھر کہاں سے شروع کریں؟ جو پہلا نقطہ میرے ذہن میں آیا وہ اس کی بنیاد سے متعلق ہے۔ یہ سیریز ایک مرکزی بیانیے یا بنیادی سوال کو بنیاد بنا کر زیادہ گہری اور پر اثر بن سکتی تھی، جو تمام واقعات کو ایک لڑی میں پرو دیتا۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، کیونکہ ابھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم واقعات کی ایک ٹائم لائن پر سفر کر رہے ہیں۔ جی، پہلے شملہ معاہدہ، پھر وہ قومیالی کی پالیسی، پھر آئین سازی، بلوچستان آپریشن۔ سب کچھ ترتیب سے تو ہے۔ ترتیب سے ہے، لیکن ان سب کے پیچھے وہ کون سی ایک کشمکش ہے جو بھٹو کی کہانی کو ایک المیے کی شکل دیتی ہے؟ وہ مرکزی دھاگا، وہ تھوڑا کمزور ہے۔ بالکل، ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن اس کیوں کی گہرائی میں نہیں اتر پا رہے۔ صحیح، ڈرامائی تناؤ کی کمی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور اس کو حل کرنے کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ پہلے ہی ایپیسوڈ میں ایک مرکزی سوال قائم کیا جائے۔ شروع میں ہی؟ جی، بالکل شروع میں، اور پھر پوری سیریز میں اہم موڑوں پر، اہم فیصلوں کے وقت اس سوال کی طرف واپس آیا جائے۔ یہ سوال آپ سمجھے پوری سیریز کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ مثال کے طور پر کس قسم کا سوال ہو سکتا ہے؟ مثلاً سیریز کا آغاز اس سوال سے کیا جا سکتا ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو ایک ذہین رہنما تھے جو اپنی ہی خامیوں اور تضادات کا شکار ہوئے، یا وہ اس نظام کا شکار ہوئے جو سویلین بالادستی کو کبھی تسلیم ہی نہیں کرتا؟ اچھا، یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جی، اور اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ لیکن کیا اس طرح ایک سوال سے شروع کرنے سے ہم شروع ہی میں اپنا نتیجہ طے نہیں کر رہے؟ مطلب کیا اس سے بیانیہ تھوڑا متعصب نہیں ہو جائے گا؟ بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہے نہیں۔ مقصد نتیجہ سنانا نہیں، بلکہ بحث کا آغاز کرنا ہے۔ اچھا، یہ سوال ایک فریم ورک دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ جب شملہ معاہدے کی کہانی سنائیں گے تو وہ بھٹو کی ذہانت کا ثبوت بن کر ابھرے گا۔ صحیح۔ لیکن جب آپ بلوچستان آپریشن اور فیڈرل سیکیورٹی فورس یعنی FSF کے قیام کا ذکر کریں گے تو وہی واقعات ان کی آمرانہ سوچ کی مثال بن جائیں گے۔ تو ہر واقعہ اس مرکزی سوال کے دونوں پہلوؤں کو تقویت دے گا۔ بالکل، سامع خود فیصلہ کرے گا کہ پلڑا کس طرف بھاری ہے۔ اس سے بیانیہ متعصب نہیں بلکہ پیچیدہ اور فکر انگیز ہوگا۔ میں سمجھ گیا، یعنی یہ سوال ایک اینک کی طرح کام کرے گا جس سے ہر واقعہ زیادہ معنی خیز نظر آئے گا۔ جی ہاں، اس فریم ورک میں ان کا زوال ایک اچانک حادثہ نہیں لگے گا، بلکہ اس ابتدائی سوال کا ایک منطقی اور المیہ بھرا جواب محسوس ہوگا۔ یہ واقعی بیانیے کو گہرا کر دے گا۔ جی، یا ایک اور زاویہ بھی ہو سکتا ہے جو زیادہ کردار پر مبنی ہے۔ وہ کیا؟ پوری کہانی کو اس تضاد کے گرد بنا جائے
کہ ایک جاگیردارانہ پس منظر رکھنے والا شخص کس طرح ایک جدید سوشلسٹ نظام نافذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ان کی شخصیت کا بنیادی تضاد تھا۔ بالکل۔ اس زاویے سے ان کی ہر پالیسی، جیسے زمینی اصلاحات میں وہ چور دروازے چھوڑنا یا پھر اسلامی سوشلزم کا نعرہ لگانا، اسی بنیادی تضاد کا اظہار بن جائے گی۔ تب یہ صرف واقعات کی فہرست نہیں رہے گی، بلکہ ایک شخص کی اندرونی کشمکش کی کہانی بن جائے گی۔ صحیح۔ اور ایک طاقتور بیانیہ صرف ماضی کی کہانی نہیں سناتا، وہ حال سے بھی جڑتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سیریز میں یہی کنیکشن بنانے کا ایک بہت بڑا موقع موجود ہے۔ میں آپ سے 100% متفق ہوں۔ یہی میرا دوسرا نقطہ ہے۔ بھٹو دور کے واقعات کو موجودہ پاکستان کے سیاسی اور سماجی حالات سے جوڑ کر اس بیانیے کی اہمیت اور اثر کو کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ ابھی سیریز میں کئی ایسے واقعات کی تفصیل موجود ہیں جن کی جڑیں آج کے پاکستان میں بہت گہری ہیں۔ مثلاً ISI کے پولیٹیکل ونگ کا قیام، جی، آئین میں آرٹیکل 6 کا تعارف، مذہبی نعروں کا استعمال، یہ سب ہے۔ لیکن سیریز یہ ذمہ داری سامع پر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ ان رابطوں کو خود تلاش کرے۔ اور آج کا سامع جس کے پاس معلومات کا اتنا رش ہے، وہ شاید یہ اضافی محنت نہ کرے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے یہ لفظ واضح طور پر دکھا دیں تو اس کی دلچسپی فوراً بڑھ جائے گی۔ اسے لگے گا کہ یہ صرف 1970 کی دہائی کی کہانی نہیں، یہ آج اس کے اپنے حالات کی کہانی ہے۔ جی، اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری تجویز بہت سادہ ہے۔ کیا تجویز ہے؟ جب بھی کسی ایسے اہم واقعہ یا فیصلے کا ذکر ہو تو اس کے بیان کے آخر میں صرف 1 یا 2 جملے شامل کر دیے جائیں جو اس کے موجودہ حالات سے تعلق کو واضح کریں۔ اس سے یہ صرف تاریخ نہیں رہے گی بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جائے گی۔ بالکل۔ کوئی ٹھوس مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور۔ مثال کے طور پر جب سیریز میں یہ بتایا جائے کہ بھٹو حکومت نے ISI میں پولیٹیکل ونگ قائم کیا، جی، سیاسی مخالفین پر نظر رکھنے کے لیے۔ صحیح، تو کہانی کو وہیں ختم نہ کریں، آخر میں یہ جملہ شامل کریں، یہ وہ قدم تھا جس نے پاکستان کی سیاست میں خفیہ اداروں کے کردار کی باقاعدہ بنیاد رکھی، ایک ایسی میراث جس کے اثرات آج بھی پاکستانی جمہوریت کو درپیش چیلنجز کی صورت میں موجود ہے۔ واہ، ان صرف چند الفاظ نے اس تاریخی واقعے کو آج کی شہ سرخیوں سے جوڑ دیا ہے۔ یہ واقعی بہت مؤثر ہے نا؟ اسی طرح جب 1973 کے آئین میں آرٹیکل 6 یعنی سنگین غداری کی شق شامل کرنے کا ذکر ہو، جی، ماشاءاللہ کا راستہ روکنے کے لیے، تو ہم یہ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ شق بھی فوجی آمریت کا راستہ نہ روک سکی، اور بعد میں اس کی تشریحات پر ہونے والی سیاسی اور عدالتی جنگیں پاکستان کے بڑے بحرانوں کا مرکز بنتی رہیں۔ بالکل، آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ ایک اور مثال لیجئے، پاکستان قومی اتحاد PNA کی تحریک اور نظام مصطفیٰ کے نعرے کا ذکر۔ جی، وہ تو ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ تو اسے صرف ایک سیاسی تحریک کے طور پر پیش نہ کریں، اسے اس طرح وسعت دیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ تھا جہاں مذہب کو پہلی بار ایک ملک گیر عوامی تحریک کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ اس ایک تحریک نے آنے والی دہائیوں کے لیے پاکستانی معاشرے اور سیاست کی سمت ہمیشہ کے لیے متعین کر دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے اضافے بیانیے کو تاریخی تفصیل سے بڑھا کر ایک گہرے سماجی اور سیاسی تبصرے میں بدل دیں گے۔ جی، اور یہ سب کرنے سے سیریز کی غیر جانبداری پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ تو حقائق پر مبنی تبصرے ہیں، یہ صرف نقطوں کو جوڑنے کا عمل ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم کردار کی پیچیدگی اور اس کے فیصلوں کے نتائج کی بات کر رہے ہیں تو یہ مجھے اپنے تیسرے اور آخری نقطے کی طرف لاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ بھٹو کی کامیابیوں اور ان کی زیادتیوں کو ایک ساتھ یعنی جکسٹاپوز کر کے ان کی شخصیت کی پیچیدگی کو زیادہ مؤثر طریقے سے اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ آمنے سامنے رکھ کر؟ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا ابھی ایسا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے، لیکن بکھرے ہوئے انداز میں۔ موجودہ ترتیب میں بھٹو کی شاندار سفارتکاری جیسے شملہ معاہدہ اور ان کے آمرانہ اقدامات الگ الگ ایپیسوڈز میں بیان ہوئے ہیں۔ جی، ان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اسی فاصلے کی وجہ سے ان کی شخصیت کا تضاد پوری طرح ابھر کر سامنے نہیں آتا۔ ہم ایک وقت میں ان کا ایک ہی پہلو دیکھ پاتے ہیں، یا تو وہ ایک ذہین سٹیٹسمین ہے یا پھر ایک برہم حکمران، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دونوں تھے۔ اچھا،
تو آپ بیانیے کی ساخت میں تبدیلی کی تجویز دے رہی ہیں، اسے زمانی ترتیب سے ہٹا کر موضوعاتی بنایا جائے؟ بالکل، یا کم از کم کچھ حصوں کو موضوعاتی بنایا جائے، بھٹو کے متضاد اقدامات کو ایک ہی سیگمنٹ میں ایک ساتھ پیش کیا جائے تاکہ سامع ان کی شخصیت کی پیچیدگی کو براہ راست محسوس کر سکے۔ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک پینٹنگ میں روشنی اور سائے کو ساتھ ساتھ رکھا جائے تاکہ تصویر میں گہرائی پیدا ہو۔ صحیح۔ مثال کے طور پر 1973 کے آئین کی تشکیل اور بلوچستان آپریشن کو دو الگ الگ واقعات کے طور پر بیان کرنے کے بجائے انہیں ایک ہی حصے میں پیش کیا جائے۔ عنوان کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے، آئین اور آپریشن ایک ہی سکے کے دو رخ۔ کیا بات ہے، بالکل یہی۔ یہ تو بالکل ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ والی بات ہو گئی کہ ایک کمرے میں وہ ملک کو جوڑنے والا آئین بنانے کے لیے اپوزیشن سے مذاکرات کر رہے ہیں، جی، اور دوسرے کمرے میں وہ اسی اپوزیشن کی دو صوبائی حکومتوں کو برطرف کر کے فوجی آپریشن کی منظوری دے رہے ہیں۔ یہ براہ تضاد تو بھٹو کی شخصیت پر ایک گہری بحث کو جنم دے گا اور سامع کو شدید کشمکش میں مبتلا کر دے گا۔ یہی تو مقصد ہے۔ جی، اسے سوچنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، زرعی اصلاحات۔ جی، جب ان کے انقلابی پہلوؤں کو بیان کیا جائے تو فوراً بعد ان خامیوں اور چور دروازوں کا ذکر کیا جائے جنہوں نے جاگیرداروں کو اپنی زمینیں بچانے کا موقع فراہم کیا، بشمول خود بھٹو خاندان کو۔ بالکل۔ اس سے یہ واضح ہوگا کہ ان کی اصلاحات کس طرح ان کے اپنے پس منظر اور مفادات کی وجہ سے محدود تھیں۔ اس سے کردار زیادہ حقیقی، کثیر الجہتی اور المیہ محسوس ہوگا۔ جی، یہ محض واقعات کی فہرست نہیں رہے گی بلکہ ایک کردار کا نفسیاتی مطالعہ بن جائے گی۔ اس ٹیکنیک سے تو ہر واقعہ ایک ڈرامائی منظر بن سکتا ہے۔ یہ بھٹو کو ایک سادہ ہیرو یا ویلن کے طور پر دیکھنے کے بجائے ایک پیچیدہ اور ٹریجک کردار کے طور پر پیش کرے گا، جو شیکسپیئر کے کرداروں کی طرح اپنی ہی طاقت اور کمزوریوں کا مرکب تھا۔ بالکل، یہ سامع کو ان کے ساتھ ایک جذباتی سطح پر جوڑے گا۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ جب سامع یہ دیکھے گا کہ ایک ہی شخص جو ہزاروں قیدیوں کو بھارت سے واپس لانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہی شخص اپنے سیاسی مخالفین کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ بھٹو کے کردار کو بہتر طور پر سمجھے گا۔ وہ سمجھے گا کہ طاقت کس طرح ذہانت کو کرپٹ کر سکتی ہے اور اصولوں کو مفادات کے تابع بنا سکتی ہے، اور یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک انتہائی معلوماتی اور تفصیلی کام ہے، لیکن ان تین نکات پر غور کر کے اس کے بیانیے کو ایک نئی بلندی پر پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک اچھی سیریز سے ایک یادگار سیریز بن سکتی ہے۔ تو خلاصہ کیا جائے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پہلا ایک مرکزی سوال قائم کر کے تمام واقعات کو اس سے جوڑا جائے تاکہ کہانی میں ایک مقصد اور سمت پیدا ہو۔ دوسرا، ماضی کے واقعات کو حال سے جوڑ کر اسے آج کے سامعین کے لیے متعلقہ بنایا جائے۔ اور تیسرا، بھٹو کی شخصیت کے تضادات کو آمنے سامنے رکھ کر پیش کیا جائے تاکہ ان کے کردار کی پیچیدگی اور گہرائی مکمل طور پر سامنے آ سکے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ تجاویز آپ کے کام کو مزید بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ تبدیلیاں اس سیریز کو صرف ایک تاریخی دستاویز سے بڑھا کر ایک طاقتور انسانی ڈرامہ بنا دیں گی۔ اور اگر آپ ان پر کام کرنے کے بعد دوبارہ جائزہ کروانا چاہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ کی ایک انتہائی پیچیدہ اور کرشماتی شخصیت ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا جائزہ لے رہی ہیں۔ بھٹو نے 1971 میں ایک ایسے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی جو نہ صرف جنگ ہار چکا تھا بلکہ دو ٹکڑے بھی ہو چکا تھا، یعنی ایک شکست خوردہ قوم کی نفسیات اور تباہال معیشت ان کا ورثہ تھی۔ اور ہماری آج کی گفتگو کا مرکزی سوال بھی یہی ہے کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسے بصیرت افروز رہنما تھے جنہوں نے اس ٹوٹے ہوئے پاکستان کی تعمیر نو کی، یا پھر وہ ایک آمرانہ مزاج رکھنے والے حکمران تھے جن کے اقدامات نے بالآخر ان جمہوری اداروں کو ہی کھوکھلا کر دیا جن کی بنیاد رکھنے کا صحرا ستم ظریفی یہ ہے کہ انہی کے سر جاتا ہے؟ میرا موقف بالکل واضح ہے۔ میں بھٹو کو ایک ایسے رہنما کے طور پر دیکھتی ہوں جنہوں نے پاکستان کو اس کے تاریک ترین لمحے سے نکالا، قوم کا کھویا ہوا اعتماد بحال کیا اور عالمی سطح پر اس کا وقار بھی بلند کیا۔ طاقت کو اپنی ذات میں مرکوز کرنے کی خواہش حاوی رہی، اور اسی چیز نے ملک کو جمہوری راستے سے اتار کر ایک طویل آمریت کی طرف دھکیل دیا۔
دیکھیں میرے لیے جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت کے حالات کو سمجھیں۔ دسمبر 1971 میں بھٹو کو ملا کیا تھا؟ ایک ملک جو ٹوٹ چکا تھا، 93,000 فوجی اور سویلین بھارت کی قید میں تھے اور معیشت مکمل طور پر تباہ تھی۔ ان حالات میں ان کی سب سے بڑی اور فوری کامیابی شملہ معاہدہ تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ ایک شکست خوردہ ملک فاتح ملک سے یعنی بھارت سے نہ صرف اپنی 13,000 مربع کلومیٹر کی زمین واپس لے بلکہ اپنے تمام جنگی قیدیوں کو بھی رہا کروا لے، اور وہ بھی کشمیر پر کوئی سمجھوتا کیے بغیر۔ بھٹو کا وہ مشہور جملہ تھا کہ ایک ملک زمین پر قبضہ کر سکتا ہے، اس کے قیدیوں پر نہیں۔ یہ صرف سفارتکاری نہیں تھی، یہ ایک قوم کے ٹوٹے ہوئے حوصلے کو جوڑنا تھا۔ اور پھر انہوں نے ملک کو 1973 کا متفقہ آئین دیا جو پاکستان کا پہلا پارلیمانی اور جمہوری دستور تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اس آئین کا آرٹیکل 6 محلات کے سازشوں اور فوجی بغاوتوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا۔ یہ ایک نئے جمہوری پاکستان کا خواب تھا۔ معاشی محاذ پر اسلامی سوشلزم کے تحت نیشنلائزیشن کی پالیسی ان 22 خاندانوں کی اجارہ داری کو توڑنے کے لیے تھی جو ملک کی 66% صنعت اور 87% بینکنگ پر قابض تھے۔ اور آخر میں 1974 میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس، اس کے انعقاد سے انہوں نے مسلم دنیا میں پاکستان کو ایک قائدانہ کردار دیا۔ یہ سب ایک بکھری ہوئی قوم کی تعمیر نو کے اقدام تھے۔ میں آپ کی بیان کردہ کامیابیوں کی حقیقت سے انکار نہیں کر رہا، خاص طور پر شملہ معاہدہ، وہ واقعی ایک بڑی سفارتی جیت تھی۔ لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ ان کامیابیوں کی قیمت کیا تھی؟ میرے نزدیک ان کے تمام اقدامات قومی تعمیر سے زیادہ ذاتی طاقت کو مستحکم کرنے کے گرد گھومتے تھے۔ آپ نے آئین کی بات کی، لیکن اسی آئین میں انہوں نے ایسی ترامیم کی جس سے جمہوری روحی ختم ہو گئی۔ آپ نے نیشنلائزیشن کا ذکر کیا، لیکن طویل مدتی طور پر یہ پالیسی ایک معاشی تباہی ثابت ہوئی۔ صنعتوں کو ماہرین کے بجائے بیوروکریسی کے حوالے کر دیا گیا، جس سے نااہلی اور بدعنوانی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پاکستان اسٹیل ملز اس کی زندہ مثال ہے، جو آج قوم پر 334 ارب روپے کا بوجھ ہے۔ یہ ایک سفید ہاتھی ہے۔ ان کا طرز حکومت خالصتاً آمرانہ تھا۔ انہوں نے بلوچستان اور سرحد یعنی موجودہ خیبر پختونخوا میں منتخب جمہوری حکومتوں کو غیر آئینی طور پر برطرف کیا، جس کے نتیجے میں بلوچستان میں ایک خونی فوجی آپریشن شروع ہوا جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ انہوں نے فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF جیسی ایک ذاتی فورس تشکیل دی جو روایتی پولیس اور فوج کے دائرے کار سے باہر کام کرتی تھی اور براہ راست انہیں جواب دہ تھی، اور اسے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے بے دردی سے استعمال کیا گیا۔ احمد رضا قصوری پر حملہ اور اپنی ہی پارٹی کے بانی رکن جے رحیم پر تشدد اس کی شرمناک مثالیں ہیں۔ تو ان کا زوال کسی غیر ملکی سازش کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ان کی اپنی ہی غلطیوں کا منطقی انجام تھا، جس کا نقطہ عروج 1977 کے انتخابات میں کھلی دھاندلی تھی۔ آپ ان کے طرز حکومت کو آمرانہ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ اسی شخص نے ملک کو اس کا پہلا متفقہ جمہوری آئین دیا؟ یہ ایک ایسی دستاویز تھی جس نے پہلی بار تمام سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ بائیں بازو کی ہوں یا دائیں بازو کی، ایک میز پر اکٹھا کیا۔ اس نے ملک کو پارلیمانی جمہوریت کی راہ پر ڈالا، صوبوں کو خود مختاری دی اور انسانی حقوق کی ضمانت دی۔ یہ بھٹو کی سب سے بڑی میراث نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اسے میراث کہہ رہی ہیں، میں اسے ایک آلہ کہتا ہوں۔ جس آئین کو انہوں نے ایک جمہوری تحفہ قرار دیا، اسی میں پہلی ترمیم کے ذریعے انہوں نے حکومت کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پاکستان کی خود مختاری کے خلاف کام کرنے کا الزام لگا کر پابندی لگا سکتی ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا اختلاف رائے کو دبانے کا ایک قانونی ہتھیار تھا۔ انہوں نے بنیادی حقوق معطل کر کے بغیر مقدمہ چلائے گرفتاریوں کا راستہ کھولا۔ اس کی بدترین مثال نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیپ پر پابندی اور اس کی پوری قیادت کو حیدرآباد ٹرائیبیونل، جو کہ خاص طور پر اس مقدمے کے لیے بنائی گئی ایک عدالت تھی، میں قید کرنا تھا۔ تو میرا سوال پھر وہی ہے، کیا یہ آئین جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے تھا یا اپنی طاقت کو قانونی جواز فراہم کر کے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے؟ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ہے۔ آپ NAP پر پابندی کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ اس وقت ریاست کو کس قسم کے خطرات لاحق تھے۔ بلوچستان میں علیحدگی پسندی کی تحریکیں عروج پر تھیں اور انہیں عراق جیسی بیرونی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی۔
اس کا ثبوت اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے پر وہ مشہور چھاپا تھا جہاں سے روسی ساختہ جدید ہتھیاروں سے بھرے کئی ڈبے برآمد ہوئے۔ ایک ایسا ملک جو ابھی ابھی آدھا ہو چکا ہو، کیا وہ اپنی سرحدوں کے اندر ایک اور علیحدگی کی تحریک برداشت کر سکتا تھا؟ NAP حکومت کی برطرفی اور فوجی آپریشن شاید سخت فیصلے تھے، لیکن قومی سالمیت کے لیے اس وقت ضروری سمجھے گئے۔ اچھا، تو پھر آپ اس بات کی کیا وضاحت کریں گے کہ اگر یہ قومی سالمیت کا معاملہ تھا تو FSF کو احمد رضا قصوری جیسے اپنے منحرف رکن کے خلاف کیوں استعمال کیا گیا؟ اس حملے میں ان کے والد ہلاک ہو گئے۔ اپنی ہی پارٹی کے بانی JA رحیم، جو ایک بزرگ اور محترم دانشور تھے، کو FSF کے اہلکاروں نے ان کے گھر میں گھس کر مارا پیٹا صرف اس لیے کہ انہوں نے بھٹو کی پالیسیوں سے اختلاف کیا تھا۔ کیا یہ قومی سالمیت تھی؟ یہ تو سیدھا سیاسی زبر تھا۔ اور بلوچستان آپریشن کا نتیجہ کیا نکلا؟ 5300 سے زیادہ بلوچ جنگجو اور 3000 فوجی ہلاک ہوئے۔ جبری گمشدگیوں کا جو سلسلہ اسد اللہ منگل کے واقعے سے شروع ہوا، وہ آج تک پاکستان کا ایک ناسور ہے۔ یہ ریاست کو مستحکم کرنا نہیں تھا، یہ ریاست اور اس کے شہریوں کے درمیان ایک کبھی نہ ختم ہونے والی خلیج پیدا کرنا تھا۔ یہ طاقت کا استعمال نہیں، طاقت کا وحشیانہ مظاہرہ تھا۔ چلے معاشی پالیسیوں کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے نیشنلائزیشن کو معاشی تباہی قرار دیا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ طویل مدتی اثرات اور آج کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کے حالات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بھٹو کو ایک ایسی معیشت ملی تھی جہاں دولت کا ارتکاز چند ہاتھوں میں تھا۔ 22 خاندان ملک کے 66% صنعتی اور 87% بینکنگ اثاثوں پر قابض تھے۔ نیشنلائزیشن اور لیبر پالیسی جیسے اقدامات کا مقصد صرف معاشی استحکام نہیں تھا، بلکہ سماجی انصاف بھی تھا۔ ہمارے ماخذ کے مطابق ان اقدامات نے معیشت کو عارضی سہارا فراہم کیا اور پاکستان کے معاشی حالات کافی حد تک بہتر ہوئے۔ پہلی بار مزدوروں کو حقوق ملے، ان کی تنخواہیں بڑھیں، انہیں سوشل سیکیورٹی اور انشورنس کی سہولت ملی۔ کیا یہ ایک مثبت قدم نہیں تھا؟ میں یہ مانتا ہوں کہ 22 خاندانوں کا مسئلہ حقیقی تھا اور اسے حل کرنے کی نیت شاید اچھی ہو، لیکن جو طریقہ اپنایا گیا وہ بیماری سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ آپ نے عارضی سہارے کی بات کی، لیکن اس عارضی سہارے نے معیشت کی بنیادوں کو مستقل طور پر کمزور کر دیا۔ جب آپ صنعتوں کو منافع کی فکر سے آزاد بیوروکریٹس کے حوالے کر دیں گے جن کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، تو نتیجہ نااہلی اور زوال ہی ہوگا۔ پاکستان سٹیل ملز کی مثال میں پھر دوں گا، جو کبھی منافع بخش نہیں بن سکی۔ اس پالیسی نے نجی شعبے کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ سرمایہ دار اپنا سرمایہ ملک سے باہر عرب ممالک، یورپ اور امریکہ منتقل کرنے لگے۔ جو سرمایہ ملک میں رہنا چاہیے تھا وہ باہر چلا گیا۔ تو سماجی انصاف کے نام پر آپ نے ملک کی صنعتی ترقی کی رفتار کو ہی سست کر دیا۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ ایک منٹ، آپ سٹیل ملز کی آج کی حالت کا ذمہ دار 50 سال پرانی پالیسی کو ٹھہرا رہی ہیں؟ کیا بعد کی حکومتوں کی نااہلی، بدعنوانی اور نجکاری کی ناکام کوششوں کا اس میں کوئی کردار نہیں؟ بھٹو کا مقصد ایک صنعتی بنیاد رکھنا تھا جسے بعد میں آنے والے سنبھال نہیں سکے۔ بالکل کردار ہے، لیکن بنیاد ہی غلط رکھی گئی تھی۔ ایک ایسا منصوبہ جو شروع دن سے معاشی طور پر قابل عمل نہ ہو، وہ بعد میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور یہ صرف سٹیل ملز کی کہانی نہیں، یہ ہر اس ادارے کی کہانی ہے جسے قومیایا گیا تھا۔ لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ان تمام پالیسیوں کا اختتام 1977 کے انتخابات اور ان کے زوال پر ہوتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مجھے لگتا ہے کہ تصویر کو مکمل طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ بھٹو نے اپنی آخری تقریروں میں واضح طور پر کہا تھا کہ ہاتھی مجھ سے ناراض ہے، جو امریکہ کی طرف اشارہ تھا۔ ان کے زوال کے پیچھے پاکستان کے جوہری پروگرام کی وجہ سے ایک بین الاقوامی سازش تھی۔ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی وہ مشہور دھمکی تاریخ کا حصہ ہے کہ اگر پاکستان نے جوہری پروگرام نہ روکا تو بھٹو کو ایک خوفناک مثال بنا دیا جائے گا۔ اس بین الاقوامی دباؤ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بیانیہ مجھے ہمیشہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی ایک آسان کوشش لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بین الاقوامی دباؤ نہیں تھا، یقیناً تھا، لیکن کیا اس دباؤ کو بھٹو کی اپنی مہلک غلطیوں سے زیادہ اہمیت دی جا سکتی ہے؟ ماخذ میں آپریشن وکٹری کی تفصیلات موجود ہیں۔ یہ کوئی الزام نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس آپریشن کے تحت بھٹو سمیت 19 امیدواروں کو انتخابات سے پہلے ہی بلا مقابلہ جتوانے کا منصوبہ بنایا گیا۔
بھٹو کے اپنے حلقے میں ان کے مخالف امیدوار مولانا جان محمد عباسی کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے ایک دن پہلے اغوا کر لیا گیا تاکہ بھٹو بلا مقابلہ جیت سکیں۔ جب آپ اس سطح کی دھاندلی کریں گے تو کیا لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے؟ اسی دھاندلی نے پاکستان قومی اتحاد یعنی PNA کی تحریک کو عوامی حمایت دی اور ملک میں وہ سیاسی بحران پیدا کیا جس نے فوج کو مداخلت کا سنہری موقع فراہم کیا۔ اگر انتخابات شفاف ہوتے تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ غیر ملکی سازش کا نظریہ اپنی غیر جمہوری حرکتوں کا بہترین جواز بن جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا زوال مکمل طور پر خود پیدا کردہ تھا؟ کیا 9 جماعتوں کا اتحاد، جن میں سے کچھ نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے ضد تھے، صرف دھاندلی کے نام پر اکٹھا ہو گیا تھا، یا اس اتحاد کو بھی کہیں سے شے مل رہی تھی؟ بھٹو کی غلطیاں اپنی جگہ، لیکن ان کے خلاف جو محاذ بنا وہ صرف اندرونی نہیں تھا۔ شہ یقیناً مل رہی ہوگی، سیاست میں ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ کسی بیرونی طاقت کو اپنے گھر میں مداخلت کا موقع تبھی دیتے ہیں جب آپ اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں خود کھول دیں۔ 1977 کی دھاندلی وہ کھلی کھڑکی تھی جس نے ہر کسی کو اندر آنے کی دعوت دی۔ آخر میں میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کے ورثے کو اس تباہال ملک کے تناظر میں ہی پرکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے ایک بکھری ہوئی قوم کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ شملہ معاہدے کے ذریعے 93,000 قیدیوں اور ہزاروں مربع کلومیٹر علاقے کی واپسی، 1973 کا متفقہ آئین اور ایک بکھری ہوئی معیشت کو سہارا دینا، یہ ان کے تاریخی کارنامے ہیں۔ ہاں، ان کے طریقے بعض اوقات سخت تھے، لیکن شاید وہ ایک ٹوٹے ہوئے پاکستان کو جوڑ کر رکھنے اور عالمی سطح پر اس کا وقار بحال کرنے کے لیے ضروری تھے۔ ان کی نیت ملک کو مضبوط کرنے کی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کا دور حکومت ایک المناک تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے رہنما کی کہانی ہے جس نے پاکستان کو ایک جمہوری آئین کا تحفہ تو دیا، لیکن پھر اپنی ہی طاقت کو بچانے اور بڑھانے کے لیے منظم طریقے سے ان تمام جمہوری اصولوں کو پامال کیا جن کا وہ علمبردار تھا۔ اختلاف رائے سے عدم برداشت، اداروں کا ذاتی مفاد کے لیے استعمال اور سیاسی مخالفین پر جبر نے بالآخر نہ صرف ان کا اپنا زوال یقینی بنایا بلکہ پاکستان کو اس کی تاریخ کی طویل ترین اور تاریک ترین آمریت کے حوالے کر دیا۔ ان کی میراث ایک تلخ سبق ہے کہ جمہوری مقاصد کبھی بھی غیر جمہوری طریقوں سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ان کا المیہ یہ تھا کہ انہوں نے جمہوری ادارے تو بنائے لیکن ان پر خود یقین نہیں رکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت اور ان کا دور آج بھی پاکستانی سیاست اور معاشرت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہوئے ہیں۔ ان کی حمایت اور مخالفت آج بھی اتنی ہی شدید ہے جتنی ان کی زندگی میں تھی۔ بالکل، اور شاید اسی لیے ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا غیر جذباتی تجزیہ کیے بغیر پاکستان کے سیاسی سفر کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اس مواد میں مزید گہرائی سے جاننے کے لیے بہت کچھ موجود ہے جو ہمیں ان کی اس پیچیدہ اور متضاد میراث کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔